ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو، اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، نہیں ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرى الاسلام اوثق،
مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وَحَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ، ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے، لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوں شاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انکا لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی
جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اگر کوئی مجھ سے سارے دین کو 2 لفظوں میں پوچھے کہ مولوی صاحب 2 لفظوں میں دین بتاؤ، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت داری، سچائی اور امانت داری۔ اور کوئی کہے 2 لفظوں میں پوری دنیا کا کفر بتاؤ، ساری دنیا کا کفر بتاؤ، تو 2 لفظوں میں ہے جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہیں، آپ کی صفات کا تو اندازہ ہی نہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، لیکن آپ کو 2 صفتوں سے ہائی لائٹ کیا اہل مکہ نے، الصادق الامین، الصادق الامین، چونکہ یہ دین کی بیس ہے اور یہ بازار کی بیس ہے، یہ تجارت کی بیس ہے اور یہ آخرت کی بیس ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ 24 گھنٹے میری نماز ہی لکھی جا رہی ہو، تو آپ ان 8 بازاروں میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہو، ایک سچائی اور دوسری دیانتداری سے بیٹھو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو اجر مسجد میں ملتا ہے وہی اجر دفتر میں ملے گا، وہی دکان پہ ملے گا، وہی منڈی میں ملے گا، وہی کھیت کھلیان میں ملے گا، اگر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرا نبی کی یہ 2 صفتیں ہائی لائٹ، صادق امین، صادق امین۔ اب کی عمر مبارک 35 برس تھی، بیت اللہ کو توڑنے کا مشورہ۔ سب سے پہلی کدال ماری نظر بن حارث نے، ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، ایک سردار کا میں رکھوں گا، دوسرا کا میں رکھوں گا، تیسرا کا میں رکھوں گا، تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو پھر سب نے طے کیا سارے حرم میں بیٹھ جاؤ، صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو اس کو اپنا جج بنا رہا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک۔ تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے۔ اب انہوں نے کہنا تھا لو بھائی محمد بن عبداللہ آ گئے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کا بول پڑھیں گے کہ سب نے کہا لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، پتھر اٹھایا، ایک چادر پہ رکھا، چادر کے چاروں کونوں پہ عرب سرداروں کو کھڑا کیا، انہوں نے چادر پکڑ کے پتھر اٹھایا، جب وہ لیول پر آئے تو آپ نے خود اٹھا کر اور اسے وہاں جگہ پہ رکھ دیا، یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دو، دیانتداری کو زندہ کر دو۔ آپ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہو، وقت کے ولی اللہ ہو۔ امام مسجد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، رات کے رونے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، سچ بولنے والا، ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، دیانتداری سے کام کرنے والا،
دھوکے سے بچنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرا امتحان نہیں، میرا نہیں ہوگا، آپ کا امتحان ہے۔ آپ کو اتنا ہی بڑی دولت دی جا رہی، ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے۔ سچائی میں تھوڑا نظر آتا ہے، جھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، کھرے میں تھوڑا نظر آتا ہے، کھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، ہیرا پھیری میں زیادہ نظر آتا ہے، دیانتداری میں کم نظر آتا ہے۔ یہیں تو الحمدللہ رب العالمین کا پیپر آ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلا سبق دیا کہ پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، بلا وہو الخلاق العلیم، بہت بڑا بنانے والا، ساری مخلوق کا علم جاننے والا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری کائنات میں رینگنے، اڑنے، تیرنے، چھپنے، ڈسنے، دھاڑنے، پھاڑنے، چنگھاڑنے والوں کا رزق اللہ کہتا ہے تیرے رب کے پاس ہے، تیرے رب کے ذمہ ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تیرا رزق آسمان سے اترتا ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رازق اللہ ہے، اور جب اللہ کا منکر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے پیسہ آئے گا تو کوئی کام بنے گا۔ جو لا الہ الا اللہ پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے رزق اوپر سے آتا ہے، یہاں سے نہیں آتا، یہ تو نظر آنے والی شکلیں ہیں، خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں کا تقوی کیا ہے؟ بازار کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ صحیح تولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ وعدہ خلافی نہ کرو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ ہیرا پھیری نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، وعدے سے مت پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے کافی ہوں اور تجھے وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے تیرا خواب و خیال بھی نہیں، تجھے وہاں سے رزق آئے گا۔ تو سچائی اور دیانتداری پر آنے کے لیے ایک پیچھے ذہن چاہیے، وہ ہے اللہ کا رب ہونا، روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت اور کامیابی کو دیکھنا۔ جب تک اللہ رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی، میرے صادق امین کے فضائل بیان کرنے سے گاڑی آگے نہیں چلے گی، چونکہ جب تک میں کسی کو بڑا نہیں مانتا تو میں اس کے کہنے کو بھی بڑائی نہیں دیتا۔ حکم کی عظمت تب آتی ہے جب حاکم کی عظمت۔ عبد الخالق صاحب یہاں رہے اے ایس پی، پھر وہ پروموٹ ہو گئے ایس پی، پھر ایس ایس پی کوئٹہ تھے۔ انہوں نے 4 مہینے شروع کیے تبلیغ میں، دوستی لگی اس سے، اللہ نے ان کو توفیق۔ ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ جو ادھر مسجد ہے، تو اس وقت یہاں ظفر عباس لک ہوتا تھا ایس ایس پی، وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور ہاسٹل فیلو بھی تھا، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو بڑا تعلق تھا۔ تو میں نے عبد الخالق سے کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں، اس نے کہا میرا بیچ میٹ ہے، میں نے کہا چلو، تو ہم پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے 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 یہ جو وہاں پولیس لائن کا ایک دروازہ اس سے پچھلے روڈ پر ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے، ایک دروازہ ادھر یونیورسٹی روڈ کی طرف ہے، ایک ادھر ہے۔ اب میری بھی ٹوپی داڑھی، اونی بھی ٹوپی داڑھی، آگے پولیس بادشاہ کھڑا ہوا تھا۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھولنا، تو اس نے ہاتھ یہاں رکھے تھے، کہنا اتوں آؤ، وہ جو اوپر والا دروازہ، اور مہینہ تھا جون۔ اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے اور ہم پہلے بھی پیدل چل کے ہیں، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ اس سمجھا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر کہا سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ۔ اس نے پھر منت کی کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے تو کھول دے۔ صوفی صاحب کان کوئی نہیں توڑے، میں کی آخر اتوں آؤ، میرے کول چابی ہی کوئی نہیں، بند تھا۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، یہیں سے پروموٹ ہو کے گیا تھا کوئٹے، لہذا وہ تعارف تو پورا تھا پولیس میں۔ میں نے کہا بھائی میں ہوں عبد الخالق۔ آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں ایس پی تھا، میں صرف انہوں نے کہا جی میرا نام عبد الخالق۔ انہوں نے کہا سر
سر وہ ہاتھ کمبڑ لگ گیا. وہ گیا تو صوفی صاحب نہیں، یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرا بیڑا بوڑ دے گا. وہاں سے مجھے یہ ایک مضمون سمجھ میں آیا. میں اس وقت سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، اور ہاتھ بھی کمبے تھے، تالا بھی کھلے آنا. اور جب تالا کھولا تو سر سر سر، کدی کھبے ہوئے، کدی سجے ہوئے، کدی اگو ہوئے، کدی پچھوں. میں کہ آج ایک گل تو سمجھ آ گئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. میں کہ گل سن، یہ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ صوفی صاحب اس بارے کی کر سکن، تو تینوں آدھا اور جب اسے پتہ رہا کہ یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرے نوکری سے بھی نہیں کھا سکتا، وہ تیرے پیری پہ گیا. میں کہ جتنا یہ سپاہی تجھ سے ڈرا ہے نا، اتنا اگر آج کا تاجر اللہ سے ڈر جائے تو سارے بازار میں سچائی آ جائے، سارے بازار سے جھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے کھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے سود نکل جائے، سارے بازار سے وعدہ خلافی نکل جائے.